بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے لفظ کشف سب سے پہلے اپنے لڑکپن میں سنا۔ ہمارے ننہال کے اندر ایک صاحب آتے تھے، قاری احمد یار، انہی سے متعلق لفظ کشف اٹیچ تھا، اور یہ جب بھی آتے تو بعض دفعہ ہماری فیملی کے کچھ لوگ ان کے آس پاس بیٹھتے اور ان سے مختلف لوگوں کے متعلق یا اپنے حالات زندگی کے متعلق سوالات کرتے۔ یہ کبھی آنکھیں بند کر کے، کبھی مسکراتے ہوئے، کبھی سر نیچے کر کے، ایسے جھکا کے جوابات دیتے۔ تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ قاری احمد یار صاحب کو بڑا زبردست کشف ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جو دوسرا لفظ کشف کے ساتھ جڑا سیکھا یا سنا، وہ کشف القبور تھا، اور یہ بھی قاری احمد یار صاحب کے حوالے سے ہی تھا کہ قاری احمد یار صاحب کے متعلق یہ مشہور تھا۔ بلکہ مشہور کیا تھا، وہ خود بہت کھلی ڈلی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ خود ہی ایسی باتیں بتاتے رہتے تھے کہ میں قبروں پہ جب جاتا ہوں تو جو صاحب قبر ہوتا ہے اس سے میرا کنیکشن ہو جاتا ہے اور مجھے اس کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ سو مچ سو کہ بعض بزرگوں کا نام لے کے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جا کے میں فیض بھی حاصل کرتا ہوں اور پاس انفاس کا دل سے ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ باتیں بیک وقت بہت دلچسپی کے بھی لائق تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قاری احمد یار صاحب سے ڈرتا بھی تھا۔ جب وہ آتے میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں بھی سننا چاہتا تھا، جو اسی کشف سے ریلیٹڈ چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا، یا وہ یہ بتا رہے ہیں، یا یہ بتا رہے ہیں، یا فلانی قبر پہ گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسے لگتا کہ قاری صاحب کے آنکھوں کے اندر کوئی ایکس رے لگا ہے، میں جملہ جو کچھ بھی کرتوتیں کر رہا ہوں ان کو پتہ چل رہا ہوگا، اور اگر یہ میری امی کو بتا دیں گے تو پھر ظاہر ہے مجھے مار پڑنا تو لازمی امر ہے۔ تو میں اس گو مگو کے اندر رہتا تھا۔ بہرحال قاری احمد یار صاحب کے بعد پھر میں نے جب تھوڑا بہت جس زمانے میں اسپرچول لٹریچر پڑھنا شروع کیا، تو کشف جو سا تھا ایک روٹین کی ایک ٹرم تھی کہ جس کے اندر مختلف بزرگان دین کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو کشف ہوتا ہے۔ اور یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو شاید علم ہو جو سید سرفراز شاہ صاحب کو جانتے ہیں، ان کا بھی بظاہر کشف جو سا بہت مشہور ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ہی یہ بھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی شاگرد ہیں یا ان کے کوئی مرید ہوں گے، وہ بھی کسی بندے کا نام سن کر یا اس کے متعلق بات کرتے ہوئے اس کا آگا پیچھا سارا کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ کشف ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو روحانیت کے اندر بڑی شد و مد سے ہمیشہ سے جاری ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے چیزیں معلوم ہونے کا، یہ اس حد تک کیا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ میں نے یہ بھی سنا کہ فلاں جو بزرگ ہیں ان کو کشف کے علاوہ یہ بھی حاصل ہے کہ جو لوح محفوظ ہے وہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کوئی اسی انسان کی پچھلی زندگی میں کیا ہوا، اب کیا ہے، اور آئندہ وہ مرنے دم تک کیا کرے گا، وہ یہ بھی جان سکتا ہے۔ ظاہر ہے میرے جیسے انکوزیٹو نیچر کے بندے کو اس طرح کی باتیں بہت دلچسپی رکھتی تھیں، سمجھ نہیں آتی تھی، دل مانتا کبھی تھا کبھی نہیں تھا، کیونکہ مانتا تب تھا کہ جب کوئی بات کسی کا متعلق پتہ کہی جاتی، چاہے وہ قاری احمد یار صاحب کے متعلق تھی یا کسی اور بزرگ کے متعلق، مجھے جب پتہ چلتا کہ فلانے کے متعلق یہ کہا ہے اور وہ صحیح ہوتی تو میں بڑا امپریس ہوتا، اور بعض دفعہ وہ صحیح نہ بھی ہوتی۔ تو لیکن بہرحال اس کی سکسیس ریٹ اتنا ضرور تھا کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑا عرصہ اور گزرا تو ظاہر ہے جب فلسفے کی دنیا میں قدم رکھا تو پتہ یہ چلا کہ اسی طرح کی ایک ٹرم سیکولر ورلڈ کے اندر بھی ہے، جہاں پہ آدھے سے زیادہ دنیا جو سیکولر ورلڈ کی جو اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہے فلسفی کے لحاظ سے، وہ اس کو اسپرچول پارٹ سمجھتی ہے، اور کچھ ویسے ہی نیچرل سمجھتی ہے جس میں اسپرچولیٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس چیز کو انٹیوشن کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنی دلچسپی کی وجہ سے انٹیوشن کو کافی پڑھنا شروع کیا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ انٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر پلک جھپکتے یا سیکنڈز کے اندر کوئی نہ کوئی امپریشن یا کوئی سوال کا جواب یا کوئی حل یا کوئی سٹرکچر انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے، جس کا کسی قسم کا پہلے اس کو کوئی امپیریکل یعنی کہ ایک
عملی تجربہ بھی نہ ہو اور اس سے پہلے وہ اس تجربے سے گزرا بھی نہ ہو، لیکن کسی ایک خاص سچویشن کے اندر اس کے ذہن کے پردے کے اوپر خود بخود وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس چیز کو انٹیوشن کہا جاتا ہے۔ مزید تھوڑا سا گہرا پڑا تو اس میں ایک صاحب ہیں بڑے مشہور جرمن فلاسفر ہیں، ایمینوئل کانٹ، ان کی ایک تھیوری ہے اے پریوری کی۔ اے پریوری نالج ایک ایسا نالج ہے کہ جو ایک تجربے سے پہلے، یعنی کہ بندے کو ابھی ایک ایکسپیرینس نہ بھی ہو تو بغیر ایکسپیرینس کے چیزوں کا علم ہو جانا یا اس سے متعلقہ معلومات یا علوم کو اے پریوری نالج کہا جاتا ہے۔ تو اب بات میرے پاس یہ ہوگی تقریباً کوئی 23-24 سال کی عمر تک کہ میرے پاس قاری احمد یار صاحب جیسے بزرگوں یا لوگوں کا ایک روحانی کشف کا بھی نالج میرے پاس آ گیا، اور فلسفی کی نسبت سے خاص طور پہ برگسن اور ایمینوئل کانٹ کی وجہ سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جناب یہ فلسفے سے ریلیٹڈ بھی ایک ادارہ کہہ لیجیے انٹیوشن کا موجود ہے، ناٹ انسٹیٹیوشن، انٹیوشن۔ تھوڑی بات اور آگے بڑی، سائیکالوجی والے آگے، سائیکالوجی کے اندر پتہ چلا کہ جناب وہ تو انٹیوشن کو ایک کوگنیٹو یعنی کہ ایک دماغی ایبیلٹی سمجھتے ہیں، جس کے اندر دماغ ایک خاص طریقے سے متحرک ہو کے کچھ فیصلہ سازی کرنے کے اس طرح کے قابل ہوتا ہے کہ اس فیصلہ سازی کے اندر کسی بھی قسم کا تجربہ یا پہلے کسی بھی قسم کے خاص کسی انوائرمنٹ سے گزرا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آٹو کیلکولیشن دماغ کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہی اس کے متعلق چیزوں کو طے کر لیتی ہے۔ نہ جانے کیونکہ انہی دنوں میں نے آئی کیو کے متعلق پڑھا تھا کہ جو فاسٹ آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ 120 یا 160 یا اس سے بھی اوپر والے، اور ان کے لیے جو پزلز وغیرہ تھے، میرا ایک بچپن کا شوق ہے، میں آئی کیو کے ٹیسٹ وغیرہ ویسے ہی دیتا رہتا ہوں نیٹ وغیرہ پہ بیٹھ کے، تو اس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو آئی کیو کا ٹیسٹ ہے یہ بھی شاید کوئی انٹیوشن کی فارم ہے، کیونکہ یہ ایک مکسچر ہے کہ جس کے اندر آپ نے جو بہت سارے پزلز آپ سولو کر رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ اپنے پزلز نہ بھی دیکھے ہوں لیکن اپنے پرائر ایکسپیرینس کی وجہ سے پلک جھپکتے نہیں تو کم از کم چند سیکنڈز کے اندر اگلے پیٹرن کو آپ پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی انٹیوشن کی ہی ایک فارم ہے۔ اسی طریقے سے اپنے چیزوں کو سوچتے ہوئے میرے پاس ایک اور تجربہ یا ایک اور ایگزامپل میرے پاس اکٹھی ہو گئی، وہ تاش کی گیم سے یا کارڈز کی گیم سے ریلیٹڈ ہے کہ جس کے اندر دماغ اتنی تیزی سے چلتا ہے، شاپر کا جو پھینٹتا ہے پتوں کو، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گڈی کو میں نے کیسے پکڑا تھا، کتنی دفعہ اس کو میں نے شفل کیا، شفل کرنے کے بعد جو میں اس کو پھینٹ رہا ہوں یا کارڈز کو اوپر نیچے کر رہا ہوں تو کون سا کارڈ کس پوزیشن پہ آئے گا، اور جب وہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس کو جو ایک بہت ماہر شارپنر ہوتا ہے اس کو ایک مہارت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا کارڈ ایکسپیکٹڈلی کہاں پہ پڑا ہے۔ یہاں پہ بھی اس کی دماغ کی ایک ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ سپیڈ ہے جو اس طرح کی کیلکولیشن کر رہی ہے جو ایکسپیرینس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی فلسفے اور سائیکالوجی سے اور کوگنیٹو سائیکالوجی سے خاص طور پہ میرے لیے انٹیوشن ایک ایسی چیز بن گئی کہ یہ کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ ایک ایفیشنسی ہے دماغ کی، جس کے اندر دماغ ذات خود چند لمحات کے اندر کسی ایکسپیرینس کو جو اس نے کیا بھی نہیں ہوتا اس کو امیجن کر کے اس کے حصے بکھرے کر کے اس کے مطابق ایک کیلکولیشن ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اور ایکسپیکٹڈلی ہوا وہی کہ آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگنے لگ پڑا کہ جو کشف ہے وہ اس کا کوئی اسپرچویلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کشف بھی ایک سائنٹیفک انٹیوشن کی ہی ایک فارم ہے، جس کے اندر کانٹ کی طرح کا کوئی اے پرائری ایکسپیرینس ضروری نہیں ہے اور اے پرائری نالج آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوگنیٹو سائیکالوجی کے مطابق دماغ کے بعض حصے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ چیزوں کو فاسٹن کر لیتے ہیں۔ اس چیز کو ایسا سمجھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ مسلم جو تصوف ہے، جو ٹریڈیشنل مسلم تصوف ہے، اس کی جو آپ سمجھ لیجئے کہ اکیڈیمیا ہے یا جو اس کی ایک لکھی پڑھی باتیں ہیں، جو بیسک کنسیپٹس ہیں،
وہ جس یونانی فلسفر سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اس کا نام افلاطون یا انگریزی میں پلیٹو ہے۔ یہ ایک قسم کا مسلم فلسفے کا ابو یا فادر بھی کہلاتا ہے اکثر جگہوں پہ، یعنی کہ وہ لوگ جو مسلم فلسفے یا مسلم تصوف کو بہت گہرائی اور عمیق طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے افلاطون کی تھیوریز کو، اس کی کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، تو وہ بآسانی ایون ابن عربی کے اندر کی کتابوں سے بھی جہاں جہاں پہ افلاطون کی تھیوریز جھانک رہی ہوتی ہیں اس کو پہچان لیتے ہیں۔ افلاطون نے بھی ایک ایسی تھیوری دی ہے جو بیک وقت کشف اور انٹیوشن کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اس کی ایک تھیوری ہے ریکلیکشن آف تھاٹس یا ریکلیکشن آف آئیڈیاز، کہ اس کا یہ خیال ہے یا ریکلیکشن آف تھاٹس کے وائز کہ ہمارے دماغ میں پیدائش کے وقت سے ہی وہ تمام چیزیں جو یا پاسٹ لائفز یا ہمارے جو آئیڈیل، جو اصل انسان یا اصل جس کی روح یا جس کی شکل میں ہم یہاں پھر رہے ہیں، وہاں پہ سارا کا سارا چیزیں سٹوریج ہیں، اور اس سٹوریج کے جو امپریشن جب ہمارے زندہ انسان کی دماغ پہ پڑتا ہے، پڑتا ہے، تو اس کی پرانی جو اس کی وہ یاد جو کہیں اور پہ کسی ورلڈ آف آئیڈیاز کے اندر سٹور ہے، وہاں سے اس کو ریکلیکٹ کر لیتا ہے۔ یعنی کہ ریکلیکشن کا مطلب ہے یاد دہانی، یعنی کہ دوبارہ سے اس کو پا لینا، یعنی کہ جو ایک پڑی ہوئی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ کافی حد تک وہ والی بات سے ریلیٹڈ آپ کو لگے گی، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بعض بزرگوں کو شاید لوح محفوظ تک ایکسیس ہے، تو یہ تقریباً پلیٹو بھی جو سا ہے کسی ایسی ہی ورلڈ آف آئیڈیاز کی یا کسی ایسی جگہ کی بات کر رہا ہے جہاں پہ تمام قسم کے خیالات موجود ہیں، اور وہاں سے چیز ٹکرا کے واپس ہمارے پاس اس کو یاد دہانی کے لیے آ جاتی۔ اچھا، تیسری بات جو میں اپنی خاص دلچسپی کی اس کے اندر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، جو بیک وقت اگر آپ پھر بھی روحانیت کے وائز کشف کو ماننے والے ہیں یا میری طرح کافی حد تک اب کشف کو تھوڑا بہت اور زیادہ کوگنیٹو سائیکالوجی کی روح سے انٹیوشن کو ماننے والے بندے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر میں نے ایک تجربہ کر کے دیکھا اپنے ٹین ایج کے اندر سے لے کر 30 سال کی عمر تک، جب میں کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کرتا تھا۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کرتے ہیں اور کافی حد تک ارتکاز دماغ کے اوپر حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ انتشار کے بجائے کسی ایک فوکل پوائنٹ کے اوپر سوچنا مجبور کر دیتے ہیں، تو ان کے اوپر جو مختلف کیفیات یا مختلف جو ان کو گفٹس ملتے ہیں، اس میں سے ایک گفٹ جو ان سے پری کوگنیشن کا بھی ہے۔ پری کوگنیشن ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی روحانیت مجھے نظر نہیں آتی، دماغ کی ہی ایبیلٹی نظر آتی ہے کہ برین کے بعض فنکشن اتنا فاسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اتنی فاسٹ ڈیولپمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ذرہ برابر چیز کے اندر دیکھ کے بھی اس کی پلک جھپکنے کے ہزارویں حصے کے اندر بھی کیلکولیشن کر کے اس کا حل نکال لیتے ہیں، اور جو وہ حل نکلتا ہے اب ان کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے آپ کو بزرگ یا بابا جی قرار دے کے اس کو کشف کہہ دیں کہ مجھے کشف ہو گیا اور اس کا حل پتہ چل گیا ہے، اور چاہے تو اپنی اصل حالت کے اندر بتا دیں کہ جی مجھے کوگنیٹو سائیکالوجی کی زبان میں جو انٹیوشن ہوتا ہے اس کے تحت مجھے یہ چیز پتہ چل گئی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے پچھلے دنوں ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کی ایک ویڈیو کی تھی، واللہ عالم آپ میں سے کتنے لوگ وہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کی ہو اور اگر وہ اس کو سیریسلی کرے گا اور اس کی سکسیس آئے گی، تو سکسیس کے جو انیشل ڈیز ہوں گے وہ صرف اس کو جو سب سے پہلے گفٹس دے گی سکسیس کے اندر، وہ یہ پری کوگنیشن یا پرائر نالج آف ادر مائنڈ کا ہوگا، کہ اس کو آہستہ آہستہ کسی بندے کی شکل دیکھ کے، کسی کی آنکھیں دیکھ کے، اس کے فیس ایکسپریشن وہ اتنے فاسٹ طریقے سے اس کا دماغ پروسیس کرنا شروع کرے گا کہ اپنے جو پرائر ڈیٹا ہے جس کے مطابق اس کو یہ اندازہ ہے یا ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے کہ اس طرح بات کرنے والا، اس کمپلیکشن والا، اس طرح سے منہ چڑھانے والا، اس طرح سے آنکھیں جھپکنے والا بندہ اس طرح کی بات سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ فاسٹ ہو جائے گی کہ اس کو لگنے لگ پڑے گا کہ اس کو کشف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کشف نہیں ہوتا،
یہ اصل میں ان ایکسرسائزز کی وجہ سے، برین کی فاسٹ کیلکولیشن کی وجہ سے، اس کی جو انٹیوشنل پاورز ہیں یا انٹیوشن ہے وہ ایک قسم کی اجاگر ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے بعض معصوم کیا کہوں ان بیچاروں کو کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا کسی روحانی دنیا سے رابطہ ہو گیا ہے، کوئی موکل یا کوئی جن جن سے ان کو آ کے باتیں بتانی شروع ہو گیا ہے. کوئی موکل اور جن ان کو یہ باتیں نہیں بتا رہا ہوتا، یہ ان کی اپنی برین کی ایک فاسٹ ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں یا غور کرتے ہیں تو اس کی انٹرپریٹیشن یا جو اس کی ڈیٹیلنگ ہے ان کے دماغ میں بڑی تیزی سے آ جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ اس بات کا تجربہ کرنا چاہتے ہوں یا اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہوں تو میرا ایک تو ظاہر مشورہ ہوگا کہ آپ کوگنیٹو سائیکالوجی کو ضرور پڑھیں، لیکن ساری چیزیں کرنے سے پہلے کوشش کیا کیجیے کہ کسی بھی چیز کو صرف روحانیت قرار دے کر اس کے لیے صرف اور صرف وظائف اور تسبیحات ضروری نہیں ہوتی. وظائف اور تسبیحات، کیونکہ میں خود ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں، وظائف اور تسبیحات بہت ضروری چیز ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وظائف اور تسبیحات کا مقصد لوگوں کا دماغ پڑھنا، تقدیر کا پتہ چل جانا، آئندہ کون کیا کرے گا، یعنی کہ ایک اچھے مسلمان ہونے میں اور عامل نجومی ہونے میں فرق ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس انٹیوشن والی چیز کو ایز اے سائنس یا ایز اے نالج پڑھیں گے تو یہ آپ کی لائف میں آپ کو فائدہ بھی دے گی اور سیکھ لینے کی صورت میں یہ آپ کی لائف کو آسان بھی کر دے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.